الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، حامی بے کساں، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مغفرت کی بشارتیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مقدس فرامین سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ کئی ایسے اعمال رکھے ہیں اور کئی ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جن مواقع کو اختیار کر کے بندہ رب ذوالجلال کی طرف سے مغفرت کی بشارتیں حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بنا سکتا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ متعدد فرمان جن کے اندر یہ لفظ نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیے کہ کوئی بندہ یہ عمل کرے تو اس عمل کے بعد وہ یوں ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس طرح اس کے گناہ چڑھ جاتے ہیں، اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔
سبحان اللہ. جس طرح آج وہ دنیا میں آیا ہے، جس طرح پہلے دن کا بچہ اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو اسی طرح زندگی میں رب ذوالجلال نے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ ان کو اختیار کر کے بندہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. میرے بندو، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ کس طرح وہ مردہ زمین کے اندر جان ڈالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. رب ذوالجلال کی رحمت کے آثار دیکھو کہ مردہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد رب ذوالجلال کس طرح اسے زندہ کرتا ہے. زمین کے مردہ ہونے سے مراد زمین کا بنجر ہونا، کہ جو زرخیز نہ ہو، جہاں ہریالی نہ ہو، جہاں سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی فصل نہ ہو، بنجر زمین، یہ زمین کا مردہ ہونا ہے. پھر رب ذوالجلال کا ابر کرم اس زمین پہ برستا ہے تو زمین سبزہ اگاتی ہے. زمین کا وہ مردہ پن ختم ہو کر رب ذوالجلال زمین کو ایک نئی اور ایک تازہ زندگی عطا فرماتا ہے. تو رب ذوالجلال ظاہر کی مثال دے کر انسان کو اس کو باطن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے دین اسلام کے اندر آنے کے بعد، چونکہ اسلام بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ مسلمان بنتا ہے، پہلے حالت کفر میں تھا، تو اس کو بھی قرآن نے مردہ زندگی سے تعبیر کیا کہ یہ زندہ نہیں بلکہ یہ مردہ ہے، جو بندہ حالت کفر میں ہو. اور جس وقت وہ اسلام لاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے وجود کو ایک نئی اور ایک تازہ زندگی دیتا ہے. تو اسلام لانے کے بعد جب گناہ کر کے باطن بنجر ہو جائے، دل اس کا مردہ ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، دل کی زمین جب بنجر ہو جائے، تو پھر رب ذوالجلال نے کئی ایسے مواقع رکھے کہ ان کو اختیار کر کے اللہ کی رحمت کے آثار رب ذوالجلال کی طرف سے ابر کرم اس کے دل پہ پھر برستا ہے، اور رب ذوالجلال اس کے دل کی مردہ زمین کو ایک نئی اور ایک تازہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مثال اللہ نے ظاہر کی تھی، لیکن ظاہر کی مثال دے کر اللہ نے انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا کہ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، اس طرح بندے کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے گناہ کر کے. اب زمین کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہریالی اگائے، اس کا بنجر پن ختم ہو، تو اس میں اللہ کی طرف سے ابر رحمت برستا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ جس وقت بندے کا باطن گندہ ہو جائے تو ایسے مواقع جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ابھی آپ سنیں گے، تو ان کو اختیار کر کے بھی بندہ اپنے باطن کو پاک کر سکتا ہے اور اپنے باطن کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. اس سلسلہ میں ہماری زندگی میں روزمرہ کئی ایسے کام ہیں جو اکثر ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہی کاموں کو مزید ہم اہتمام کے ساتھ اور مزید اچھے طریقے سے اگر ان کو سر انجام دیں تو ہم رب ذوالجلال کی طرف سے ان مغفرتوں اور ان بشارتوں کا ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان کی ہیں. اس سلسلہ میں مسند بزار اور کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عمران بن آبان جو تابعی ہیں،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سردیوں کی سخت رات میں بڑی سخت سردی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت وضو کرنے کے لیے پانی طلب کیا۔ تو کہتے ہیں عمران کہتے ہیں کہ میں گیا جا کے پانی لے کے آیا۔ اب اس وقت کوئی پانی گرم کرنے کا بھی اہتمام نہیں تھا، کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں پانی لے کے آیا تو میں پانی آپ پر انڈیلنے لگا برتن سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے لگے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے جب کامل وضو مکمل کر لیا، ایک ایک بار اپنے اعضاء دھو دیے، تو مجھے کہنے لگے کہ پھر پانی ڈالو۔ کہتے میں نے پھر پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنے اعضاء وضو دھوئے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ آپ وضو مکمل کر چکے ہیں، سردیوں کی سخت رات ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اس میں بس فرض پورے کر لیے کہ ایک ایک بار اعضاء دھوئے جائیں تو یہ فرض مکمل ہو جاتا ہے، دوسری بار دو بار دھوئیں تو اس میں بھی فضیلت ہے، اور مزید سنت یہ ہے کہ بندہ ہر عضو کو 3 بار دھوئے، سوائے سر کے مسح کے، کہ اس میں تسلیث سنت نہیں، وہاں تکرار نہیں کرنا۔ مسح میں یہ ہے کہ بس ایک بار سر کا مسح کیا جائے، اور دھونے والے اعضاء میں یہ ہے کہ 3 بار اعضاء دھوئے جائیں، یہ کامل اور اکمل وضو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرض تو پورا ہو گیا آپ کا کہ آپ نے تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھو لیا ہے۔ سردی بھی شدید ہے، بار بار اگر میں پانی ڈالوں گا تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، سردی لگ سکتی ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے صبح فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کہنے لگے اے حکمران تم پانی ڈالو، اگرچہ میں نے ایک ایک بار اعضاء دھو لیے ہیں، فرض مکمل ہو چکا ہے، لیکن تم بار پانی ڈالو دوبارہ بھی، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ کامل طور پہ وضو کرے، یہاں کامل سے مراد ہر عضو کو 3 بار دھوئے، اگرچہ فرض مکمل ہو چکا، وضو میرا ہو چکا ہے، اس وضو کے بعد بھی میں نماز پڑھوں تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو فضیلت ہے اکمل وضو کی وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ تو کہتے صبح تم پانی بہاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے لا یسبغ عبد الوضوء، کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، ہر عضو کو 3 بار دھو کر وضو کرتا ہے، اس اہتمام کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس چھوٹے سے عمل پر ہی رب ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اتنے عمل پہ۔ تو 3 بار اعضاء دھونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ 3 بار چلو پانی کا بھریں اور اپنے چہرے پہ ڈالیں تو کہیں کہ 3 بار دھل گیا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بار مکمل چہرہ دھلے، جہاں تک چہرہ دھونا فرض ہے، سر کی یہ پیشانی جہاں سے بال اگلے شروع ہوتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، لمبائی میں پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ حدود 4 ہے چہرے کا، اور یہ فرض مقدار ہے، اس پورے حصے کو ایک بار مکمل طور پہ دھوئیں، بھلا وہ 1 چلو سے دھلے، 2 سے دھلے، 3 سے دھلے، تو یہ ایک بار دھونا ہوگا۔ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی مکمل دھونا، کہ اس حصے سے ایک بار بھی خشک نہ رہے، اس کے لیے بھی مزید 2 چلو لینے پڑتے ہیں، 3 لینے پڑتے ہیں، تو یہ 2 بار دھونا ہوا، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہی یہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 چلو پانی لیں، اب وہ 3 چلو پانی ایک بار لینے سے تو پورا چہرہ جو مقدار ہے وہ تو ساری جو ہے اس میں نہیں آئے گی،
اس کے لیے 1 2 3 بار پانی لینا پڑے گا. تو 3 مرتبہ ہر عضو کو جو بندہ دھوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اسے یہ عظمت اور یہ فضیلت دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تودع، ایک مرتبہ حضور نے وضو فرمایا، ہر عضو کو 3 بار دھویا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا من تودع وضوء ھذا وضوئی ھذا، فرمایا جو بندہ وضو کرے میرے اس وضو کی طرح جس طرح میں نے کیا ہے، فرمایا کہ وصلی رکعتین، اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں نفل پڑھے جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تو یہ 2 رکعت نفل بھی پڑھے. بخاری میں بھی یہ لفظ ہے. فرمایا ان 2 رکعتوں میں وہ کوئی خیال نہ کرے، یعنی کوئی بات سوچے نہ. مطلب یہ ہے، ایک ہے نماز میں کسی غیر کا خیال آ جانا، اور ایک ہے خیال آیا ہے تو بندہ مزید سوچ میں پڑ جائے اور آگے وہ سوچتا جائے اپنے اختیار سے، یعنی آگے مزید جو ہے وہ دل کے اندر خیال لاتا جائے، اگر آ جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور نماز میں جو قرات کر رہا ہے اس کے معنی اور اس کے الفاظ کی طرف غور کرے. اس انداز میں جو بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ادھر سلام پھیرے گا، ادھر رب ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. ابھی اس نے وضو کیا ہے، جو فرض نماز ابھی پڑھنی ہے اس کا مقام اور مرتبہ ابھی بعد کا معاملہ ہے. ابھی صرف وضو کیا، وضو کے بعد وہ 2 رکعتیں نفل اس نے پڑھی. اس عمل پر ہی خالق کائنات جل جلالہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اور مزید فرمایا کہ اس عمل سے کہ جو اس نے فرض نماز پڑھنی ہے، وہ حدیث کے جس میں سارے گناہ اس بندے کے باندھ کے گٹھلی میں اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ ساری گٹھلی اس کے سر سے گر جاتی ہے. ادھر فرض نماز کا سلام پھیرتا ہے، یوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عمل ہم میں سے نماز بھی سارے اکثر پڑھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے 5 وقت کی پڑھے، تو وضو بھی ہر نماز سے پہلے کرنا ہوتا ہے. اگر اس اہتمام کے ساتھ یہ سوچ کر کہ وضو کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور وضو کرنے پر بھی عظمت ملتی ہے، اس اہتمام سے اگر وضو ہو اور اللہ توفیق دے کہ وضو کے بعد اگر 2 رکعتیں وضو کی تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں تو رب ذوالجلال دونوں لحاظ سے یہ فضیلت دیتا ہے کہ اگلے پچھلے تمام گناہ رب ذوالجلال اس کے معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صبحۃ الضحیٰ رکعتین ایمانا واحتسابا كتب الله له بها 200 حسنة ومحى عنه 200 سيئة ورفع له 200 درجة وغفرت له ذنوبه كلها ما تقدم عنها وما تأخر إلا القصاص، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آج دیکھو ہماری اکثریت کو جو نوجوان نسل ہے، جو پہلے بزرگ تھے وہ تو بڑا اہتمام کرتے تھے ان نوافل کا بھی، لیکن ہماری نوجوان نسل کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اشراق چاشت یہ کون سی نماز ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن بزرگ نے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا بھی بڑا خاص طور پر ان کا بھی اہتمام کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے کہ جو صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہے گھنٹہ بعد پڑھ لے، تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے ایمانا و احتسابا، ہمیں نیت اچھی ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور ہو سکے تو نفلی نماز
میں زیادہ اجر و ثواب اس میں ہے کہ بندہ جتنا چھپ کے پڑھے اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. اسی لیے کہا کہ مسجد کی بجائے جو نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھنے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک تو وہ حضور کا فرمان، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو بھی نماز کا حصہ دو. مطلب یہ کہ فرض نماز کو مسجد میں پڑھنے آؤ، لیکن جو نفلی نماز ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ زندوں کا گھر ہے، یہاں قبرستان نہیں، مردے نہیں رہتے. کیونکہ قبرستان میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو بھی نماز کا حصہ دو. اس لیے نفلی نماز جو ہے، نماز کی سنت قبلیہ ہیں یا بعد کی ہیں، یہ گھر میں پڑھے تو ثواب زیادہ ہے. اسی طرح نوافل یہ جو عبادت ہے یہ گھر میں کرے، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق و چاشت ہے، یہ نمازیں گھر میں پڑھے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے، فرمایا کتب اللہ لہ بہا 100 حسنہ، اللہ ان 2 رکعتوں پہ اس کے نامہ اعمال میں 200 نیکیاں درج فرماتا ہے. سبحان اللہ. ومحا عنہ 200 سیئات، 200 گناہ اس کے اللہ مٹا دیتا ہے. وَرُفِعَ لَهُ 200 درجات، اور اللہ 200 درجات اس کے بلند کرتا ہے. اور مزید فرمایا وَغُفِرَتْ لَهُ، صرف 200 ہی گناہ نہیں مٹتے، فرمایا وَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، رب ذوالجلال ان 2 رکعتوں کی برکت سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی مغفرت کی یہ بشارت ہے، سارے گناہ اس کے معاف، ما تقدم عنہا وما تأخر، جتنے اس نے پہلے کیے اور جتنے وہ بعد میں کرے گا، رب ذوالجلال ان 2 رکعتوں کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر تو یہ لفظ ہے، فرمایا ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال جو بندہ ان 2 رکعتوں پہ مداومت اختیار کرتا ہے، یہ نہیں آج پڑھ لی تو کل چھٹی، ہمیشگی اختیار کرے، روٹین سے پڑھے، تو فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جال کے برابر کیوں نہ ہو، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں. الا القصاص، فرمایا سوائے قصاص کے، ہاں کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کیا ہو، کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کیا ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اس نماز سے معاف نہیں ہوگا. یا جو اس کی شرعی حد بنتی ہے اس پہ وہ حد لگے گی، یا وہ دیت ادا کرے گا، یا مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دے تو پھر جا کے، اور اللہ بھی معاف کر دے، اس سے وہ سچی توبہ کرے، مقتول کے ورثاء یا دیت لے دے یا معاف کر دے تو پھر جا کے اس کی معافی ہوگی. اس کے بغیر یہ نماز وغیرہ یا جہاں یہ ذکر کیا گیا یہاں صغیرہ گناہ کی معافی کا ذکر ہے، لیکن قصاص یہ قتل کرنا کسی مسلمان کو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک مقتول کے ورثاء یا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کر لیتا تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ اذا سلم الامام یوم الجمعہ قبل ان یثنی رجلا، جو بندہ جہاں بیٹھ کے اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، فرمایا ان یثنی رجلا، وہاں اٹھنے سے پہلے پہلے فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جہاں بیٹھ کے اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ بقیہ نماز بھی پڑھے، پھر وہیں بیٹھا بیٹھا وہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ قل شریف قل هو اللہ احد، اور 7 مرتبہ معوذتین، آخری 2 سورتیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس 7 بار پڑھے. فرمایا پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا.
سبحان اس اللہ عمل سے بھی، یعنی عمل معمولی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں وہاں سے ہٹانے سے پہلے وہیں بیٹھ کے یہ عمل کرے، رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور مزید فرمایا میرے محبوب نے وَأَعْطَى مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رب ذوالجلال اس عمل پہ اس کو پورے روئے زمین پہ جتنے مومن ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، پوری روئے زمین پہ جتنے بھی۔ اور فرمایا صرف اس وقت تک نہیں کہ آج نہیں، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے رب ذوالجلال تمام کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کے کھاتے میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ عمل معمولی ہے لیکن اس کا جو ثواب کتنا بڑا ہے۔ 7 بار یہ 3 سورتیں اور پھر سورت فاتحہ اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھتا ہے کہ پہلے سورت فاتحہ پڑھے، پھر سورت اخلاص پڑھے، پھر معوذتین پڑھے، ایک بار مکمل کر کے پھر شروع سے اس طرح شروع کرے اور 7 مرتبہ یہ تعداد مکمل کرے تو فرمایا پڑھ کے فارغ ہوگا، رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، معراج کی رات جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار فرما رہے تھے تو مالا اعلیٰ میں کچھ آوازیں آپ نے سنی تو خالق کائنات جل جلالہ نے پوچھا محبوب یہ بتاؤ کہ یہ مالا اعلیٰ میں فرشتے جو ہے یہ کس بات کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، یعنی ان کی جب آواز ہوئی جس طرح آپس میں کوئی بحث و تکرار ہو رہا ہوتا ہے تو پوچھا محبوب بتاؤ یہ آوازیں کیسی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں لا اللہ میں نہیں جانتا، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں نے لا کہا تو رب ذوالجلال نے اپنا جو اس کی شان کے لائق ہے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، سبحان اللہ۔ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ویسے اللہ آزاد سے پاک ہے، ہم اپنے ہاتھوں پہ اللہ کے ہاتھوں کو قیاس نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال کے ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، فرمایا وہ دست قدرت اللہ نے میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، صرف ٹھنڈک ہی نہیں، فرمایا قیامت تک اللہ نے ہر ذرے کا علم بھی مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا محبوب اب بتاؤ کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جب دست قدرت رکھا تو میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ پھر پوچھا محبوب اب بتاؤ، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ فرشتے آپس میں فی الکفاراتی ان اعمال کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں کہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے گناہ جڑتے ہیں، کہ بندہ عمل کرے تو اس کے گناہ جڑ جائیں، تو کوئی کہتا ہے اس عمل سے جڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں اس عمل سے زیادہ جڑتے ہیں، کوئی فرشتہ کہتا ہے نہیں اس عمل سے زیادہ جڑتے ہیں، تو اس بارے میں ان کی آپس میں بحث و تکرار ہو رہا ہے۔ یہ اجمالی طور پر حضور نے یہ بیان کیا، پھر فرمایا تفصیلی طور پہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے المقص فی المسجد بعد الصلوات، ایک کہتا ہے کہ اس عمل سے گناہ جڑتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد، ایک ہے اذان ہوئی بندہ مسجد میں آ گیا، جس طرح آپ بیٹھے ہو آپ اسی انتظار میں ہو کب تقریر ختم ہو پھر خطبہ ہو پھر جمعہ پڑھ کے چلے جائیں، یہ بیٹھنا ہے نماز کے انتظار میں، کسی مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہو، مجبوری ہے جمعہ پڑھنا ہے، ایک ہے جمعہ ہو جانے کے بعد پھر عصر تک بیٹھو، سبحان اللہ۔ جمعہ پڑھنے کے بعد بھی بیٹھو، المقصود فی المسجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد بھی مسجد میں ٹھہرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے، فرشتہ کہتا ہے اس عمل سے بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ المقصود فی المسجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو جب جماعت نہ ہو تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی بندے کا مسجد میں دل لگے اور وہاں وہ بیٹھا رہے، باہر جانے کو جی نہ کرے، مسجد میں ٹائم دے، وقت دے، اگلی نماز کے انتظار میں پھر وہاں بیٹھا رہے، تو میرے آقا فرماتے اتنا عظیم عمل ہے،
فرشتہ کہتے ہیں اس عمل سے بھی بندے کے گناہ جڑتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے والمشی علی الاقدام الی الجماعات، کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے بندہ چلے، دکان سے چلے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ فرمایا یہ چلنا جو ہے فرض نماز کی طرف، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس عمل سے بھی اللہ بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس عمل سے بھی بندے کے گناہ جڑتے ہیں۔ اور تیسرا کہتا ہے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَقَارِهِ، یہ کہتا ہے نہیں، کامل طور پہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ہر غسل کو 3 بار دھو کر اس اہتمام سے وضو کرے، تو فرشتہ کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال بندے کے گناہ جاڑ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تینوں باتیں حضور نے بیان فرما کر میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو یہ تینوں کام ہی کر لے، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو یہ تینوں کام کر لے، فرض نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بھی بیٹھے اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آئے بھی اور کامل طور پہ وضو بھی کرے، جو یہ تینوں کام کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں عاش بخیر ومات بخیر، زندہ رہے گا بھلائی پہ رہے گا، مرے گا تو خیر کے ساتھ مرے گا۔ سبحان اللہ۔ عاش بخیر، زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، ومات بخیر، اور دنیا سے جائے گا تو خیر کے ساتھ جائے گا۔ اور مزید حضور فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جو تینوں کام کر لے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ ان تینوں اعمال کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کو امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا اور جامع ترمذی میں بھی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن کی روح نکلتی ہے اور روح نکلنے کے بعد اس بندہ مومن کے جسم کی ویلیو رب کے دربار میں کتنی ہے۔ آج تو لوگ رہے، باپ فوت ہو تو اولاد جو ہے وہ بھی باپ کو غسل دینے سے ڈرتی ہے اور غسل دینے کو ایک حقیر کام سمجھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بلاؤ بھی مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ آ کے غسل دے، یعنی غسل دینا میت کو یہ توہین سمجھی جاتی ہے۔ اور باقاعدہ محلوں میں علاقوں میں غسل دینے والے جو ایک حقیر ذات کے ساتھ یا حقیر تعلق ہوتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا یہ کاروبار ہے، یہ میت کو غسل دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے محبوب کا فرمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یشفع علیہ من رأى منہ خرج من خطیئتہ مثل یوم جو بندہ کسی مومن میت کو غسل دے، غسل دینے کے بعد اس کے کفن پہنانے میں بھی ساتھ شامل ہو، کفن بھی پہنائے اور کفن پہنانے کے بعد اس کو خوشبو لگائے، فرمایا پھر حملہ نماز جنازہ، اس کا جنازہ بھی اٹھائے، جنازے کو کندھا بھی دے، وصلی علیہ اور اس پہ نماز جنازہ بھی پڑھے، یہ سارے کام کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا سے لوگوں سے چھپاتا تھا، اس نے غسل دیتے ہوئے وہ دیکھ لیا، ہمیں آ کے لوگوں کے ساتھ وہ بیان نہ کرے، اس کو چھپا کے رکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ یوں گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عمل پہ بھی اگرچہ وہ میت اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو، باپ کو غسل دیا، باپ کو کفن پہنایا، باپ کو خوشبو لگائی اور اس کو جنازہ اٹھایا، پھر جنازہ پڑھا، اگرچہ باپ ہی کیوں نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ یہ سارے کام کرتا، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے بھی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور عمل پہ جو گناہوں کی معافی ہے اس کا ذکر کیا، وہ عمل نہیں، وہ ہر بندہ مومن کو وہ میسر آتی ہے اگر زندگی اسلام کی چھتری کے نیچے گزارے اور اپنے
عقیدے کا اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اگرچہ ہمارے کتنی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایمان اور عقیدہ سودا اس کا نہ ہو، اسلام کی چھتری کے نیچے وقت گزارتا جائے، اگرچہ اس پہ وہ عالم نہ بنے، مفتی نہ بنے، محدث نہ بنے، حافظ قرآن نہ بنے، کامل مسلمان بن کے وقت گزارے۔ تو مسلمان بن کے اسلام کے اندر وقت گزارنا یہ بھی ایسا عمل ہے، اگرچہ وقت تو گزر رہا ہے اس کے اختیار میں نہیں، ہر دن جو چڑھتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اگلا دن آ جاتا ہے، اسلام میں وہ وقت گزار رہا ہے، تو جو اسلام میں وقت گزرتا جائے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث طویل ہے، وقت قلیل ہے۔ حضرت صدیق اکبر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اذا بلغ المسلم 50 سنہ خفف اللہ عنہ ذنوبا، جو بندہ مومن عمر گزارتے گزارتے دین اسلام میں اس کی عمر 50 سال ہو جائے، 50 سالہ مومن، ادھر 50 سال پورے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں خفف اللہ عنہ ذنوبا، سبحان اللہ، اللہ اس کے گناہوں میں تخفیف فرما دیتا ہے، سارے معاف نہیں ہوتے، گناہوں میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور فرمایا وَإِذَا بَلَغَ 90 غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر زندگی اتنی وفا کرے کہ عمر گزارتے گزارتے 90 سال کا مومن ہو جائے، اگرچہ دنیاوی لحاظ سے وہ ہر کام سے ریٹائر ہو گیا، نوکری تھی تو وہاں سے بھی ریٹائر، گھر والوں سے بھی ریٹائر، یہاں تک کہ گھر والے یہ کہیں کہ اب یہ بوڑھا ہے، اس کی تو کھانسی بیماریاں پھیلاتی ہے، اگرچہ اسے برادری میں محلے میں اسے کوئی فوقیت نہ دی جائے، لیکن رب کے ہاں درجہ دیکھو کتنا بلند ہے، ادھر 90 سال پورے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال صرف اس عمل پہ، اس بات پہ اس نے 90 سال اسلام میں گزارے، صرف اس بات پہ اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 90 سالہ مومن اسلام کی چھتری کے نیچے رہ کے وقت گزارا ہے اس نے، اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ۔ اگرچہ اولاد اس سے مشورہ نہ لے، اسے اس لائق نہ سمجھے، کب اس باپے سے بھی کوئی مشورہ لینا ہے، برادری والے اس لائق نہ سمجھے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں رب کے ہاں اس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی ویلیو اتنی ہے، یہ 90 سالہ بابا، یہ مومن قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے جس کی شفاعت کرے گا اللہ اس کے کہنے پہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا، جس کی یہ شفاعت کرے گا، یہ 90 سالہ مومن جس کی شفاعت کرے گا اللہ اس کے کہنے پہ اسے بھی جنت دے گا۔ یہ عظمت کوئی کم ہے؟ ایک ہے وہ شفاعت جو حافظ قرآن نے کرنی ہے، عالم دین نے کرنی ہے، کسی محدث، کسی عالم، کسی مفتی نے کرنی ہے، اور ایک وہ اگرچہ ساری زندگی ریڑھی لگانے والا مومن ہو لیکن اسلام میں اس نے 90 سال گزارے ہیں، اللہ اسے بھی ان کی صفوں میں کھڑا کرے گا جو قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہوں گے، اللہ اسے بھی کہے گا اپنے گھر والوں میں سے تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا میں تیرے کہنے پہ اسے بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام آخری حدیث عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کیا، میرے آقا فرماتے ہیں الغریب اذا مرض فنظر عن یمینہ وعن شمالہ وعن امامہ وعن خلفہ فلم یرى احدا یعرفہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ غریب الوطن یعنی اپنے وطن سے دور ہو، کسی دوسرے وطن میں ہو اور وہاں وہ بیمار ہو جائے، اسے کوئی بیماری لگ جائے، بیمار ہو جائے، دائیں دیکھے تو کوئی بھی پہچان والا نہ ہو، جاننے پہچاننے والا نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے اجنبیت ہے، ایک ہے بیماری کی تکلیف اور ایک ہے اجنبیت کی کہ میرا یہاں کوئی بھی اپنا نہیں، سارے بیگانے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اگرچہ اجنبیت ہر لحاظ سے ہے لیکن حضور کا یہ فرمان سن کے اجنبیت نہیں رہے گی،
میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ بن جائے، ایسی صورتحال بن جائے کہ وہاں پہچان والا کوئی نہ ہو، اب اس بندہ مومن کی صرف اس بات پہ کہ غیر ملک کے اندر غیر علاقے میں جا کے، وہ اپنا علاقہ نہیں تھا، وہاں بیمار ہوا، کوئی پہچان والا نہیں تھا، صرف اس بات پر ہی کہ اجنبیت ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رحمت دیکھو، اللہ نے یہاں بھی اسے تنہا نہیں کیا، فرمایا تم اس پہ صبر کرو، رب ذوالجلال اس عمل پر بھی تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ صرف اس عمل پر خالق کائنات جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، وَمَنْ عَقَّ لَيْلَةً، فرمایا جس بندے کو بخار ہوا، ایک دن کا بخار، اور اس نے اس بخار پہ صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہا، تو میرے آقا فرماتے ہیں خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيَّتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اپنے گناہ سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ایک دن کے بخار پہ صبر کرے، صرف ایک دن کے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اس بندے کی عظمت اور اس بندے کی فضیلت ہے جو بیمار ہوا تو رہا اپنے گھر میں، رہا اپنے بستر پہ، لیکن صبر کیا، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کی، اس پہ صبر کیا، رہا اپنے گھر میں ہے، اپنے بچوں میں ہے، بیوی میں ہے، چار دیواری میں ہے، کوئی خطرہ نہیں اسے، پاؤں دبانے والے بھی پاس موجود ہیں، ہر لحاظ سے تسلیاں دینے والے بھی پاس موجود ہیں، پھر دوائی اور دیگر سہولتیں ساری موجود ہیں، پھر صبر کرے تو میرے آقا فرماتے یوں پاک ہوتا ہے جس طرح آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب اس بندے کی اتنی عظمت ہے تو غور کرو اس مرد مجاہد کی عظمت کتنی ہوگی کہ جو اسلام آباد کی سخت سردی میں